اعتراض ہے کہ مطلب اگر دین میں جبر نہیں تو پھر عورت کو کیوں مجبور کیا جائے گا اسلام لانے کے لیے؟ تھوڑا سا کچھ واضح سیاقوں نہیں سے ہے بات سمجھ۔ بتائیے، مڈل ہاں میں سے سوال شروع کر دیا ہے آپ نے۔ ہاں تھوڑا میں سا کہہ رہا کلیئر تھا کہ کیجیے اس جیسے کہ میری بات ہو رہی تھی ایک ایتھسٹ صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق عورت کو کیوں مجبور کیا جائے گا اسلام لانے کے لیے اگر اس کا مرد اسلام قبول کر لیتا ہے تو؟ کس نے کہہ دیا؟ ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی سر رد الحاد پہ گروپ میں، انہوں نے مطلب بتایا یہ مجھے۔ اس کا کوئی ریفرنس تو دیجیے نا کہ امام حنیفہ نے کہا کہ عورت کو مجبور کیا جائے گا، کہاں لکھا ہے؟ جی میں فون سے ہوں، ٹھیک ہے میں اس کا حوالہ مفتی صاحب کو بھیج دوں گا، مفتی عبداللہ صاحب کو آپ کو بھیج دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، حوالہ بھیجیے۔ جی اور جی جی اور دوسرا سوال میرا تھا وجود باری تعالیٰ کے حساب سے کے اوپر کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام راضی کا رد کرتے ہوئے آپ نے عالم کورس اللہ کہاں تک تبارک پڑھا ہے؟ مکمل کیا حضرت، مکمل کیا، ٹھیک ہے جی فرمائیے۔ تو انہوں نے امام راضی رحمہ اللہ کا رد کرتے ہوئے جو حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے جو مکان ثابت کیا ہے، وہ حدیث ہم کو ترمیزی میں حضرت ملی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو لے کر کے کلیم کر رہے ہیں پورا، کون؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ حدیث آئینہ والی نا، آئین اللہ؟ نہیں حضرت وہ نہیں، وہ جو اور حضرت ہے و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی۔ اچھا، تو دیکھیں مکان کا لفظ عربی زبان میں مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مکانت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی مکانت کے معنی آپ سمجھتے ہوں گے، جی جی کیا ہے؟ مک... مکانت ہاں، ایک ہے مکان اور ایک ہے مکانت۔ مکانت ہے یا مکانت؟ نہیں ماں کانت نہیں، مکانت۔ مکانت مکانت الامام ابی حنیفہ بین الفقہاء والمحدثین، کیا مطلب ہے اس کا؟ مکانت مطلب ان کا درجہ، درجہ، مقام۔ جی جب یہ کہہ جی دیا کہ ارتفاعی مکانی، تو جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں برج خلیفہ پہ بیٹھا ہوں، جو کہ پھر ارتفاعی مکان تو برج خلیفہ ہی ہوگا، اس سے اونچی تو کوئی بلڈنگ ہے نہیں اس وقت۔ ارتفاعی مکانی کا مطلب یہ ہے کہ میری اچھا، اور آپ اس کے الفاظ بھی دیکھیں، وعزتی و جبریائی و کبریائی و جبروتی و ارتفاعی مکانی، تو ان سارے الفاظ کو ملا کر کیا چیز نکل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقام کی بلندی کی قسم کھا رہا ہے۔ اس سے مکان جی ہونا، کسی مکان میں ہونا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ لیکن حضرت جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ امام ترمیزی کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، لیکن تو امام ترمیزی نے ان الفاظ کے ساتھ حدیث ہے نہیں اس میں۔ اس کی میں تحقیق مجھے نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کون سا مسئلہ ہے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں نقل کیا ہے، کیا جی الفاظ ہیں۔ حضرت اس میں ہے حضرت وہ جہمیہ میں۔ کتاب الرد علی الجہمیہ میں، جی تو وہ الفاظ آپ اس حدیث کے آپ شاملہ میں ڈالیں اور دیکھیں، ہو ایک منٹ سکتا ہے حضرت میں مل آپ کو جائے۔ بتا رہا ہوں، حضرت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیث یہ ہے اس طرح سے ہے، وعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما مستغفرونی۔ پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اس حدیث کو امام ترمذی کی سنن کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہاں، آپ نے ڈھونڈی؟ یہ حدیث اس میں ہے بیان تلبیس الجہمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر نہیں نہیں 403۔ نہیں 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 نہیں، نہیں، اصل یہ جی ماخذ کہاں ہے حدیث کا؟ اصل یعنی ماخذ کہ آپ نے ڈھونڈا؟ وہی حضرت بتا رہے ہیں اصل ماخذ جب اس کا ہم ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر ترمذی کے اندر تو یہ نہیں ملتی ہے۔ ہاں، پھر کہیں اور جی ملتی ہے یا کہیں بھی نہیں ملتی ہے؟ حضرت کہیں نہیں مل رہی، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت۔ اچھا، دیکھیں تھوڑا سا مشکل ہے ابن تیمیہ جیسا محقق جو ہے اس طرح کی بات کر دے۔ کیا ہوا؟ آواز ہی چلی گئی حضرت آئی کی آواز تھنک نہیں آ رہی۔ مفتی صاحب کا نیٹ ایشو ہو گیا ہے کچھ، کوئی نہیں۔ پلیز خیر عثمان بھائی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مطلب جو موقف ہے خاص کر اس حوالے سے جو انہوں نے متکلمین کے یہ دیا ہے، ہیں تو اس میں مطلب ہم لوگ ایک کہہ لیں کہ
بہت احتیاط سے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. دونوں طرف جو اشاعرہ کا جو موقف ہے اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے، تو جب دونوں کو ہم یعنی کہ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں تو پھر جو یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہے. تو ایک حدیث کا ریفرنس مل گیا اس میں، اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ، حلیۃ الاولیاء میں ہے، لیکن یہ حدیث تو موضوع ہے یہ ان الفاظ کے ساتھ. اچھا، اور میرے خیال سے تو مل جانی چاہیے کہیں نہ کہیں، چونکہ کافی ریزلٹس آ رہے ہیں. مرقات المفاتیح میں بھی ملا علی قاری نے اس کا حوالہ دیا ہے، تو تھوڑا سا اور ریسرچ کر لیں. اب ظاہر ہے کہ حدیث کے ریسرچ حضرت کرنے میں کی یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں حضرت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گڑھ کے، انہوں نے جو حدیث بیان کی انہوں نے امام ترمذی کا حوالہ دیا، اور یہ ترمذی کے اندر موجود نہیں ہے. یہ حدیث جو موجود ہے یہ بہقی وغیرہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہے. تو اس پہ میں کیا کامنٹ کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی وہ ان سے غلطی ہو گئی ہو، اللہ اعلم. ٹھیک ہے حضرت، میں اس کو بھیج دوں گا مفتی صاحب کو، ذرا آپ تحقیق کر کے بتا دیں، کیونکہ اسی پہ ہمارا مسئلہ پھنسا ہوا 2 دن سے. ہاں، وہ ان کو بھیج دیجئے، وہ جو زبردستی اسلام قبول کرنے والی بات ہے وہ بھیجیے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.